بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابھی بہلول مشہور نہیں ہوا تھا اور نہ ہی آپ نے جنونیت کا لبادہ اوڑھا تھا کہ اس وقت خلیفہ ہارون الرشید اپنی بہن کا رشتہ جعفر برمکی کے ساتھ کرنے لگے۔ اس وقت حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے عالم میں تھے۔ آپ کی ملاقات جعفر برمکی سے ہوئی تو آپ نے جعفر سے کہا کہ ہارون الرشید میرا بھی رشتہ دار ہے، مگر یاد رکھ کہ یہ جو شاہ ہوتے ہیں اور جن کو سلطنت سے نوازا جاتا ہے، آج کل کے خاص طور پر جو بادشاہ ہیں، ان سے دور ہی رہے تو اچھا ہے، کیونکہ ان کے دانت دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھی کے کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اے جعفر، میری آپ کو نصیحت ہے کہ آپ اس رشتہ داری میں نہ پڑیں۔ جس طرح آپ کے والد نے بادشاہ کی خدمت کی ہے اور اب آپ بھی وزارت کے عہدے پر فیض ہیں، تو آپ وزیر ہی رہیں اور بادشاہ کو اس منصب پر یعنی کہ رشتہ دار بننے سے انکار کر دیں۔ مگر جعفر برمکی نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نہ سنی اور ہارون الرشید کو انکار نہ کر سکا، یہاں تک کہ جعفر برمکی کا نکاح ان کی ہمشیرہ یعنی کہ بہن کے ساتھ ہو گیا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ شاہی غضب کا نشانہ بنے، آپ کو گدھے کا پلان پہنا دیا گیا، گدھا بنا دیا گیا اور سزائے موت کا حکم بھی جاری ہو گیا، تو اس وقت جعفر برمکی کی مداخلت کرنے سے آپ سے یہ شاہی عتاب ٹل گیا اور حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی جان بخشی بھی ہو گئی اور گدھے کا پلان بھی آپ کے اوپر سے اتار لیا گیا۔ مگر آپ اپنے ہنس مخ چہرے کے ساتھ، آپ اپنی ذہانت و فطانت کے ساتھ بادشاہ کے قریب ہی رہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بعد میں بھی آپ محل میں آتے جاتے رہے اور بادشاہ کی مسند کے ساتھ جب بھی آتے بیٹھ جاتے تھے۔ تو بہرحال جعفر برمکی کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہی ہارون الرشید جو کہ خلیفہ تھا، اس نے حکم دیا کہ جعفر برمکی کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس وقت جعفر برمکی اپنے گھر میں مقیم تھے، جبکہ شاہی فوج اور شاہی نوکر چاکر ان کا سر قلم کرنے کے لیے گئے۔ جن کا سربراہ مسرور کو بنا دیا گیا تھا، وہ سر تو قلم نہ کر سکے مگر اسے ساتھ لے آئے۔ جیسے ہی جعفر برمکی دربار میں پہنچے تو اس وقت ان کو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں یاد آنے لگیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جو کہ حضرت بہلول نے انہیں نکاح سے، شادی سے پہلے ہی بتایا تھا۔ مگر چاروں نچار اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک تو بادشاہ کی گرفت مضبوط تھی، دوسرا اس کے دربار تک وہ اسے لے آئے تھے اور بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا تھا۔ جب بادشاہ کا یعنی خلیفہ ہارون الرشید کا غصہ بڑھا اور اس کا عتاب بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اس نے فوراً حکم دیا، تو مسرور نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جعفر برمکی کو مار دیا اور ان کا سر تن سے جدا کر کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ بادشاہ کا یعنی کہ ہارون الرشید کا بہنوئی ہے، کیونکہ اس کی بہن کا نکاح خود ہی ہارون الرشید نے کروایا تھا اور خود ہی ہارون الرشید نے اس کا سر بھی تن سے جدا کروا دیا۔ تو حضرت بہلول کی نصیحت پر عمل نہ کرنے سے اس کا انجام موت ہوا اور کوئی بھی اس کو اس وقت بچا نہ سکا۔